اس اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت بابرکت، خوبصورت اور خوشیوں سے بھرے موقع کی، عید الفطر۔ عید الفطر دین اسلام نے ہمیں دو تہوار عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ اور واقعی ان جیسی پاکیزہ بامقصد اور روحانی خوشیوں کی مثال دنیا کی کسی اور مذہب میں اس انداز میں نہیں ملتی۔ یہ دن صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنے اور اپنی عبادت کی قبولیت کی امید کا دن ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ ارشاد نبی ہے کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنی محنت مکمل کر لی ہو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی محنت کا پورا صلہ دیا جائے۔ گویا رمضان میں ہم نے جو عبادت، صبر اور تقوی اختیار کیا، عید کا دن اس کا انعام ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتیں بھی اپنے اپنے انداز میں خوشی کے دن مناتی تھیں۔ حضرت آدم کی امت اس دن خوشی مناتی تھی جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی امت اس دن عید مناتی تھی جب انہیں آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس کی قوم اس دن خوشی مناتی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نجات کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن جشن مناتی تھی جس دن آسمان سے مایہ نازل ہوا۔ اسی طرح عربوں میں بھی مختلف تہوار ہوتے ہیں مگر ان میں اکثر غیر اسلامی رسومات شامل ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان تمام روایات کو ایک پاکیزہ اور بامقصد شکل دی اور سکھایا کہ اصل خوشی اللہ کی اطاعت، شکر گزاری اور ہدایت پر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے نزدیک بھی عید کا تصور نہایت خوبصورت اور بامعنی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ذکر الہی، حمد و ثنا اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے مزین کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے بلکہ کھایا پیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، جبکہ حضرت ابو امامہ کے مطابق عید الفطر کا اصل مقصد صدقہ فطر ادا کرنا اور نماز عید پڑھنا ہے جو اس دن کی روح کو مکمل کرتا ہے۔ حضرت انس کا قول ہے تو عید کے مفہوم کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی اصل میں 5 عیدیں ہوتی ہیں، وہ دن جب وہ گناہ سے محفوظ رہے، وہ دن جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، وہ دن جب وہ پل صراط کو سلامتی کے ساتھ عبور کرے، وہ دن جب وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر وہ دن جب اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہماری عید وہ دن ہے جس دن ہم گناہ نہ کریں۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ظاہر نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے سے صحافہ اور متافقہ کرتے ہیں جو کہ محبت اور بھائی چارے کی خوبصورت علامت ہے۔ البتہ اسے ضروری یا لازمی سمجھنا درست نہیں، بلکہ اگر کوئی باہر سے آیا ہو یا کوئی کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی تو اس موقع پر گلے ملنا یا ہاتھ ملانا بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا یا مبارکباد دینا بھی جائز اور پسندیدہ عمل ہے، بشرط یہ ایسے محض رسم نہ بنا لیا جائے بلکہ دل سے محبت اور اخلاق کے ساتھ کیا جائے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عید الفطر صرف نئے کپڑوں، کھانوں یا ظاہری خوشیوں کا نام نہیں بلکہ یہ دن ہمیں شکر گزاری، محبت، اخوت اور اللہ کے قریب ہونے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو حقیقی معنوں میں منائیں، دوسروں کو خوش کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی میں نیکی کو اپنانے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار یہ خوبصورت دن نصیب کریں۔ ہم سب کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک۔ I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.